کو معاشرے میں لوگ ملیں گے کہ بار بار طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں دیکھ پکا کے ونڈی جاؤ، کوئی گال نہیں ہے. اپنا ہی ایک ذہن بنایا، اپنا ہی ایک دین اور اپنا ہی ایک سوچ اور اپنا ہی ایک مذہب. آج ہم بات کریں گے کہ طلاق کیا ہے اور اسلام نے اس کو کیوں روکا اور اس کے روکنے کے ہم کون کون سے اسباب ڈھونڈ سکتے ہیں اور شریعت ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے. طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے جی جدا ہونا. طلاق کہتے ہیں اس دواجی تعلق کو توڑ دینا یا نکاح کی قید سے عورت کو آزاد کر دینا. اسلام سے پہلے بھی طلاق کے حوالے سے تصورات موجود تھے، لیکن ان کے ہاں تصورات جدا جدا تھے. اسلام نے جب یہ تصور دیا تو اس میں یہ بتا دیا کہ اگر زندگی گزارنا زوجین کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے تو اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اسی لیے حتی الامکان اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا کہ مابین زوجین کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اختلافات کو مٹانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے اسلام نے ڈیفرنٹ سٹیپ بتائے ہیں. اسی وجہ سے اگر ہم کسی بھی زندگی اور گھر کے ماحول میں ایک خوشگوار تعلق چاہتے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں اسلام کے اصولوں کی پابندی کا خوبصورت تصور دیا ہے. شوہر کو حقوق بتا دیے اور بیوی کے فرائض، اور بیوی کے حقوق بتائے تو شوہر کے فرائض. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز سے معاشرے چلتے ہیں. اگر دونوں انتہاؤں میں حقوق اور فرائض کا خیال رکھا جائے تو کبھی بھی گھر کو ٹوٹنے کی نوبت نہیں آتی. اور اگر دونوں طرف سے شوہر مطالبہ کرے جی میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، بیوی کہتی ہے آپ فرائض کی تکمیل نہیں کر رہے، بیوی مطالبہ کرے کہ جی میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، شوہر کہ جی آپ اپنے فرائض مکمل نہیں کر رہے، گھر کا نظام لازمی طور پر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے دین اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ حتی الامکان پہلے یہ کوشش کی جائے کہ جہاں بھی ناچاکی کا معاملہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے دو فریق بنا دیے جائیں، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، جو ان کے مابین ہونے والے اختلاف کو حتی الامکان مٹانے کی کوشش کرے. اسی لیے دین اسلام نے الگ 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 طلاق کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ اگر ایک کے بعد انسان کے ذہن میں یا مائنڈ میں بات آ جائے، مرد یا عورت کی طرف سے دونوں طرف سے جو انتہائیں ہیں ممکن ہے کہ وہ صلح کی طرف آ جائے، ایک کے بعد نہیں تو دو کے بعد، آخری پھر تیسری جب طلاق دی جائے اس کے بعد پھر صلح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو اسلام نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ طلاق کو کھیل نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 231 میں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنایا کرو، اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناؤ. یہ مذاق ہی ہے نا کہ طلاق دی جائے اور بعد میں کہ جی کوئی بات نہیں. اور دوسرا یہ وجہ بھی اسلام نے واضح طور پہ بیان کر دی کہ اگر کوئی بلا وجہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، جیسے آج کل عدالتوں میں جو کیسز لگے ہیں، اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو زیادہ تر ہمیں ایسے کیس ملتے ہیں جس کے اندر کوئی ہمیں ریالٹی نظر نہیں آتی. گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم ایکشن لے لینا اور طلاق تک نوبت آ جائے، یہ کوئی بڑی بات. مثلا میں ایک کیس آپ کے سامنے ڈسکس کروں. ایک پروفیسر ہے جی سی میں پڑھاتی تھیں، ان کا یہ کیس ہمارے پاس آیا کہ شادی کے بعد کسی دن گھر میں پھپھو آئی، انہوں نے کہا ذرا میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، ذرا وائف کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں. وہ دوسرے کمرے میں جانے کے بجائے فون کر کے آ گئی میں گھر جا رہی ہوں اپنی امی کے، اور طلاق کا اس نے مطالبہ کر دیا. جب صلح کے معاملے میں ہم پڑھے، ہم نے کہا جی وجہ، اس نے کہا جی میرا بھی گھر میں کوئی مقام ہے، پھپھو کی کیا جرت ہے وہ یہ کہے جی دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھے لہذا میں نے طلاق لینی ہے. بتاؤ یہ کوئی طلاق کی وجہ بنتی ہے؟ گھروں کے اندر 100 معاملات ہوتے ہیں
جو کسی بھی انداز میں کوئی کر سکتا ہے. اس کا مطلب تربیت نہیں ہم نے بیٹوں بیٹیوں کی جس کی وجہ سے انہوں نے بغیر کسی ایلیگیشن کے اور بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق کے مطالبے کر دیے. اس لیے فرمایا کہ بلا وجہ عورت طلاق کا مطالبہ نہ کرے. جو اس طرح مطالبہ کرتی ہے گویا کہ وہ بھی یا جو مرد اس طرح طلاق دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اور یہی مذاق اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنی اپنی لمیٹیشن کو کراس کر جائیں گے. دین اسلام ہمیں جب نکاح کے تصور کو واضح کرتا ہے تو ہمیں ایک تعلق کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک مقدس رشتے کا تقدس اور اس کا پاس رکھنے کا اسلام نے خوبصورت طریقہ ہمیں عطا کیا. نکاح ہوتا ہے اس وقت حق مہر کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے اور مرد اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اس کے بعد شریفانہ طریقے کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے اور عورت کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ اگلے گھر میں جا کے ان کے معاملات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور اگر زندگی گزارنا ناگزیر ہے تو پھر اسلام نے اس کے لیے جو راہ دی اس میں سب سے پہلے ہے جی طلاق رجعی. یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے یا دو دے اور عدت کے اندر اندر ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں جی طلاق رجعی. رجعی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے عدت کے اندر اندر ہی رجوع کر لیا. ٹھیک ہے جی, ایک طلاق دے دی تو بھی یا دو دی اور عدت میں. ہمارے ہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا منہ سے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل, منہ سے بول دیں, لکھ دیں, میسج کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاک وصول ہی نہیں کی. وصول کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جب اس نے لکھ دیا دو یا ایک طلاق تو ہو گئی. اور یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے نشین ہو جائے کہ عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی عورت سامنے ہوگی تو طلاق نہیں. اس نے لکھ دیا وہ ہو گئی, وہ ایک ہے یا دو. اور خاص طور پہ جو وثیقہ نویس اکثر اسٹامپ پیپر والے انہوں نے ایک تحریر لکھی ہوتی ہے 3 طلاقوں کی. ایک بندہ ایک طلاق کے لیے جاتا ہے ان سے پیپر بنوانے, اسٹامپ پیپر. وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر کو نام لکھ کے انٹر مارتے ہیں اور اس کا سین کروا کے بھیج دیتے ہیں. وہ ایک دینے گیا تھا, اسٹامپ پیپر والے نے 3 کروا دی ہیں تو وہ 3 ہو گئی چونکہ اس نے سین کر دی ہیں. یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں. اس وقت اس کو پڑھ کے پھر سگنیچر کیے جائیں, وگرنہ یہ معاملہ بھی اکثر معاشرے میں ہمیں ملتا ہے. کہتے جی ہم نے تو نیت ایک ہی کی تھی لیکن ہم نے کہا سین آپ نے کیے ہیں. جی میں نے کیے ہیں. انگوٹھا لگایا جی لگایا, تو آپ نے 3 پہ لگایا تو لہٰذا 3 ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ایک مسئلہ ذہن نشین ہو گیا. ایک طلاق یا 2 طلاقیں دیں عدت کے اندر اگر رجوع کریں گے طلاق رجعی ہے. دوسرا ہے طلاق بائنہ. بائنہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک طلاق دی یا 2 اور عدت گزر گئی, جب عدت گزر جائے گی تو ہم کہیں گے اب یہ طلاق بائنہ ہو گئی. بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میاں بیوی دوبارہ رہنا چاہیں تو ان کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑتا ہے. یا کوئی شخص طلاق کے الفاظ نہ کہے بلکہ کنایا کا لفظ کہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارا میرا تعلق ختم ہو گیا, اس طرح کے الفاظ کہے تو اس سے بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر اگر طلاق بائنہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ سے نکاح ان کا ہوگا, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر عورت جو ہے وہ آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 232 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم عورتوں کو بیویوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو پھر وہ اپنے میعاد کو پہنچ جائیں تو انہیں مت روکو, یعنی ان کو آزاد کر دو, جانے دو. تیسری قسم ہے جی طلاق مغلظہ. وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 2 طلاق رجعی دے دی اور اس کے بعد تیسری دی یا اکٹھی اس نے ایک ہی مجلس میں تینوں دے دیں تو وہ طلاق مغلظہ ہے. اس کے بعد اب وہ مرد اور عورت کا تعلق آپس میں ختم ہو چکا ہے. یہاں ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے جی اکٹھی 3 دے دی جائیں تو وہ 1 ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, اکٹھی 3 دی جائیں گی. سورہ البقرہ آیت نمبر 230 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا, اگر عورت کو بیوی کو طلاق دے دی یعنی تیسری,
فلا تحل لہ من بعد، اب وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی اور سے نکاح کر کے نہ آئے، جسے ہم عرف میں ویسے حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی پری پلان جائز نہیں ہے۔ جب تک کسی اور سے نکاح کر کے عورت نہیں آئے گی تو اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں مغلظہ۔ یہ الگ الگ دے دی جائیں تین تو بھی مغلظہ ہے، اگر ایک ہی مجلس میں دے دی جائیں تو بھی مغلظہ ہے، اب اس شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، اس میں فقہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام کے نزدیک تین اکٹھی دی جانے والی طلاق بھی تین ہی ہوتی ہیں، بس اس میں یہ شرائط ضروری ہیں کہ مرد عاقل ہو، بالغ ہو اور باہوش ہو، اور ہوش و حواس کے ساتھ اور اختیار ہو، اور یہ تمام کی تمام شرائط پائی جائیں تو اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا آج کی اس گفتگو میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جس نے تین طلاق دی یا ناپاکی کی حالت میں دی، اس صورت کے اندر اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، لیکن وہ ویلڈ ہوتی ہے، اس کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ کچھ قوانین اس طرح بنا لیے گئے صدر ایوب کے دور سے کہ بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگرچہ جتنی مرضی طلاق دے دو، 90 دن میں صلح ہو جائے گی تو وہ صلح ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے کہ 90 دن میں اگر اس نے الگ الگ کر کے بھی طلاق دی ہو تو قانون کے مطابق اگر ان کی صلح کرا دی جائے تو وہ صلح ہو جاتی ہے۔ شریعت یہ بات تسلیم نہیں کرتی، شریعت میں جب الگ الگ کر کے بھی تین دے دی جائیں یا اکٹھی دے دی جائیں وہ تین ہی ویلڈ ہوتی ہیں، اور اس صورت کے اندر اب ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو آپ عوام تک ضرور پہنچائیں، اپنی فیملی میں اگر کہیں بیٹھیں تو یہ بات ضرور واضح ہو، خاص طور پہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ جو اشکال ہے وہ دور کرنا چاہیے۔ میرے پاس تقریباً صحابہ کرام کے درجنوں فتاوے موجود ہیں کہ جنہوں نے تین اکٹھی دی گئی طلاقوں کو تین ہی شمار کیا، اور یہی پوری امت کا اتفاق تھا۔ بڑھتی ہوئی اس بے راہ روی کے اس ماحول میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے معاشرے میں یہ جو چیز بڑھتی جا رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم پہلے اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں۔ آج ہم نے اس پہ بات کی، کل ہم اس کے مزید مسائل پر اس ٹاپک کے حوالے سے دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں معاشرتی اقدار کو سمجھتے ہوئے دین اسلام کے ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی